مجھے یقین ہے کہ جیب والی گھڑیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ لوگ کلائیوں پر باندھنا شروع کر دیں گے، اور میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ الفاظ تھے ایک یتیم بچے کے جس نے 8.35 بلین ڈالر کی کمپنی کھڑی کی۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے اوباما، جسٹن بیبر، ٹوم ہارڈی اور رونالڈو یہ سب لوگ امیر ہیں، لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے رولیکس کی گھڑی۔ تو جی ہاں، آج ہم لے کے آئے ہیں کہانی دا انوینٹر آف رولیکس، ہانس ولزڈورف کی۔ ہانس 22 مارچ 1881 میں جرمنی کے ایک شہر کولمباج میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام اینا اور باپ کا نام جوہن ڈینیل ولڈوز تھا۔ ہانس اپنے 3 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ ہانس کے والد کی ایک لوہے کی دکان تھی جو اس کو اس کے دادا کی وراثت میں ملی تھی۔ یہاں تک تو سب اچھا تھا، لیکن بدقسمتی سے 1852 میں ہانس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اگلے ہی سال 1853 میں ہانس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہانس 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ ہانس کے چچا نے تمام تر فیملی بزنس کو بیچ کر ملنے والی رقم کا کچھ حصہ ہانس اور اس کے بہن بھائیوں کی تعلیم کے لیے مختص کر دیا، اور ہانس کا ایک بورڈنگ سکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ بورڈنگ سکول کی زندگی ہانس کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو وہ اس علاقے کا نہیں تھا، دوسرا اس کے مذہب کی وجہ سے اکثر بورڈنگ سکول کے بچے ہانس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سے تنگ آ کر ہانس نے سکول تبدیل کیا۔ یہ سکول ہانس کے لیے کچھ اچھا ثابت ہوا، اور کچھ ہی عرصے بعد ہانس کا شمار برائٹ اسٹوڈنٹ میں ہونے لگا۔ میتھ اور مختلف زبانوں میں دلچسپی کی وجہ سے وہ ان میں ایکسپرٹ ہو گیا۔ اس نئے سکول میں ہانس کا ایک دوست بنا جو سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لیشوز ڈی فونز میں رہتا تھا۔ اس نے ہانس کو بتایا کہ اس کے شہر میں کئی سالوں سے گھڑیوں کا کام زور و شور سے چل رہا ہے۔ ہانس کو اس شہر میں دلچسپی ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد ہانس نے سکول کو الوداع کیا اور چلا گیا سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں۔ وہاں پر ہانس کو ایک جاب ملی پرل سپلائی کرنے والی کمپنی میں۔ ہانس نے وہاں پر اندازہ لگایا کہ ایک کمپنی پرل بنائے بغیر کیسے پیسے کما رہی ہے۔ اس کمپنی کے تمام ماڈیولز کو سمجھا۔ پھر ایک دن ہانس کو اس کے دوست کی طرف سے ایک لیٹر ملا جس میں اس کو ایک جاب آفر کی۔ اس کمپنی کا نام کونو کارٹن تھا۔ کونو کارٹن اس وقت کی ہائی کوالٹی واچ میکنگ کمپنی تھی۔ یہ لیشوکس ڈی فونڈ میں واقع تھی جہاں وہ ہمیشہ جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ تھا۔ ہانس کو کونو کارٹن پہلے والی کمپنی سے کم تنخواہ دیتی تھی، لیکن اس شہر اور گھڑیوں کی دلچسپی کی وجہ سے اس کو جانا تھا، اس لیے ہانس 1900 میں لیشوکس ڈی فونڈ جا پہنچا۔ کونو کارٹن میں اس کو ایک کلرک کی جاب ملی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ گھڑیوں کے تمام ٹائم فریم کو ایکوریٹ رکھے۔ تو اس ٹائم ہانس نے گھڑیوں کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس دوران ہانس کو پتہ چلا کہ گھڑیاں کیسے بنائی جاتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ ہانس نے 2 سال کونو کارٹن میں کام کیا، اور اس کے بعد ایک جنگ کی وجہ سے ہانس کو جرمنی کی فوج جوائن کرنا پڑی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ہانس لندن چلا گیا۔ لندن میں ہانس کو ایک اور واچ میکنگ کمپنی میں جاب ملی ایز اے سیل مین۔ یہ کمپنی بھی کافی مہنگی گھڑیاں بناتی تھی۔ 2 سال اس کمپنی میں کام کرنے کے بعد ہانس نے اپنی کمپنی بنانے کی ٹھان لی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ ہانس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کمپنی کی بنیاد رکھ سکے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہانس نے بات کی اپنے بینوئٹ ڈیوس سے، جو کہ ہانس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ پہلی بار 1905 میں ان دونوں نے مل کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کا نام تھا ولزڈورف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ۔ انہوں نے گھڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ ہانس کا خیال تھا کہ وہ اچھی کوالٹی اور کم قیمت والی گھڑیاں بنائیں گے۔ اس وقت تک مرد صرف پاکٹ واچز یعنی جیب والی گھڑیاں استعمال کرتے تھے۔ وہ گھڑیاں ٹائم تو بتاتی تھی، لیکن سائز میں کافی بڑی ہوتی تھی۔ اس وقت تک ریسٹ گھڑیاں صرف لیڈیز استعمال کرتی تھی جیولری کے طور پہ، اور یہ گھڑیاں اکثر ٹائم کی ترتیب کو الٹا کر دیتی تھیں۔ ہانس کو پاکٹ واچز کے ساتھ سخت الرجی تھی، کیونکہ ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی کو بار بار جیب سے نکالنا پڑتا۔ اس وقت تمام گھڑیاں بنانے والی کمپنیوں کا خیال تھا کہ کوئی بھی ریسٹ واچ ایسی نہیں بنائی جا سکتی جو ٹائم ایکوریٹ رکھے۔ تو اس وقت ہانس نے ٹھان لیا کہ وہ ایک ایسی ریسٹ گھڑی بنائے گا جو ہر جگہ ٹائم ایکوریٹ رکھے گی۔ تو ہانس نے کلائی والی گھڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ بس ایک ہی خواب تھا کہ پرفیکٹ گھڑی بنانی ہے۔ بس ہانس کا خواب پورا ہونا شروع ہو گیا۔ ہانس کو کافی کلائنٹ مل گئے۔ 1908 میں ہانس کی کمپنی کا شمار گھڑیاں بنانے والی چند بڑی کمپنیوں میں ہونے لگ پڑا۔ اسی وقت ہانس نے کمپنی کا سب سے اعلیٰ اور یونیک نام رکھنے کا سوچا۔ کافی جستجو کے بعد اس نے نام رکھا رولیکس۔ رولیکس نام آتے ہی مارکیٹ میں بوچھال پیدا ہو گیا، اور لندن کے ہر امیر گھر میں رولیکس کی گھڑی پائی جاتی تھی۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ گھڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو تالے لگ گئے، لیکن رولیکس کا کام چلتا رہا، کیونکہ گھڑیوں کی ٹائم ایکوریسی کی وجہ سے جنگ میں اکثر فوجیوں کو بھی رولیکس کی گھڑیاں دی گئی۔
جنگ کی وجہ سے لندن گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں پر 33% ٹیکس بڑھا دیا۔ یہ ٹیکس ہانس کے لیے مسئلہ بن گیا اور اس نے کمپنی کا ہیڈ کوارٹر لندن سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شفٹ کر دیا۔ اس شفٹنگ کی وجہ ہانس کا نام بھی تھا، کیونکہ جنگ جاری تھی اور ہانس ایک جرمن تھا، تو لندن کے لوگ جرمنز کے لیے شدید متنفر ہو چکے تھے۔ اب جنیوا میں شفٹ ہونے کے بعد ہانس نے ٹائم ایکوریسی سے بڑھ کر سوچا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک ایسی گھڑی بنائی جائے جو واٹر اینڈ ویدر پروف ہو۔ اس نے 1926 میں رولیکس کا نیا ماڈل رولیکس اوسٹر متعارف کروایا، اور رولیکس اوسٹر دنیا کی پہلی گھڑی تھی جو واٹر پروف تھی۔ اب ہانس کو اس کی مارکیٹنگ کرنی تھی تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے۔ اس کو کسی موقع کی تلاش تھی۔ 1927 میں یہ موقع دیا لندن کی ایک عورت نے جس کا نام تھا مرسڈیز جیلٹ۔ اس عورت نے ایک انگلش چینل سوئم کر کے کراس کیا تھا جس کی لمبائی تھی 29.5 میل، لیکن کراس کرتے وقت وہ اکیلی تھی، اس لیے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چینل دوبارہ کراس کرنے کا چیلنج کیا۔ جب ہانس کو پتہ چلا تو اس نے اس عورت کو رولیکس اوسٹر پہن کر کراس کرنے کے لیے راضی کیا۔ وہ 10 گھنٹے تک سوئم کرتی رہی، لیکن بدقسمتی تھی وہ دوبارہ چینل کراس نہ کر سکی۔ لیکن اس سے دنیا کو پتہ چل گیا کہ رولیکس اوسٹر 10 گھنٹے پانی میں رہنے کے بعد بھی کام کرتی ہے۔ جب لوگوں کو گھڑی کی اس کوالٹی کا پتہ چلا تو ہر کوئی گھڑی کا خریدار بن گیا۔ اس گھڑی کی خبر ہانس نے تمام بڑے اخبارات میں دی۔ اب رولیکس کے تمام آؤٹ لیٹس کے باہر ایک پانی کا ٹب، کچھ مچھلیاں اور رولیکس کی گھڑی ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ رولیکس ایک واٹر پروف ہے۔ ایولین لیز رولیکس کی پہلی برانڈ ایمبیسڈر تھی۔ 1933 میں ماؤنٹ ایورسٹ پر جانے والے ایک کرو نے بھی رولیکس کی گھڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کرو کو بھی کسی گھڑی کے ٹائم کی کارکردگی میں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ رولیکس نے 1931 میں پہلی گھڑی بنائی جس میں سیل ڈلتا تھا۔ اس سے پہلے گھڑیوں کو 24 گھنٹوں میں ایک بار ری سیٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس سے رولیکس کو بڑا دھچکا لگا، کیونکہ پوری دنیا کو جرمن سے نفرت ہو گئی۔ اس وجہ سے ہانس کو ایکسپورٹ کرنے میں بڑا مسئلہ آ رہا تھا۔ اسی دوران ہانس کی بیوی مر گئی۔ ہانس نے ایک چیریٹی آرگنائز کا نام رکھا ویلزڈورف فاؤنڈیشن۔ اس نے مرنے سے پہلے تمام اونرشپ اس فاؤنڈیشن کے نام کر دی۔ آج تک رولیکس کو اون کرتی ہے۔ اب یہ کمپنی نہ تو بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ٹیکس دیتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد رولیکس کی سیل کئی گنا بڑھ گئی، جو آج تک زور و شور سے جاری ہے۔ تو یہ تھی کہانی کیسے ایک یتیم بچے نے اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دی۔